Certainly, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح البخاری کتاب الایمان یعنی ایمانیات کا بیان، حدیث نمبر 27. باب باب 19 ہے. باب اذا لم یکن، کبھی مراد نہیں ہوتے، الاسلام اسلام سے، علی الحقیقتی اس کا شرعی معنی. وکان علی الاستسلامی، بلکہ ظاہری تابعداری مراد ہوتی ہے، او یا الخوف من القتل، جان کے ڈر سے مان لینا. ٹھیک ہے. لقولہ تعالی، یعنی اس بات کی جو وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات میں ہے کہ فرمایا جو اعرابی لوگ ہوتے تھے وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. قل، کہہ دیجئے، یعنی اے پیغمبر، لم تؤمنو، کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن، لیکن، قولو، تم کہو، یعنی کہو سب، اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں. فَإِذَا، پھر جب کانا ہو، علی الحقیقتی، یعنی جب اسلام کا حقیقی معنی یعنی شرعی معنی مراد ہوگا، فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرَهُ، تو اس قول کے مطابق جو سورہ آل عمران میں ہے، کیا ہے؟ ان الدین، کہ بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی دین میں بگاڑ کرے گا، یعنی چوز کرے گا، غیر الاسلامی، غیر اسلام، اسلام کے علاوہ، دین کو، فلن، تو ہرگز نہیں، یقبلا، قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے. یعنی مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اگر اسلام اور ایمان کا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہیں. ٹھیک ہے. ایک آیت میں اگر ذکر کیا جا رہا ہے اسلام اور ایمان کا، تو ادھر ایمان جو ہوگا پھر باطنی معنی ہوگا مراد اس سے، اور یعنی دل کا جس میں حال ہو کہ پتہ نہیں سامنے والا ایمان والا ہے یا نہیں، تو وہ تو دل کی بات ہے نا، وہ اللہ جانتے ہیں صرف. اور اسی آیت میں اسلام بھی ہو تو وہاں پر ظاہری معنی اسلام ہوگا کہ وہ انسان صرف زبان سے کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ میں اسلام لے آیا، تو آپ اس کو ایز اٹ از مان رہے ہو. ٹھیک ہے. تو مطلب اعرابی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ ہے نا، قالت الاعراب آمنا قل نؤمن قل لم آمنا قل لم تؤمنوا، کہ ہم ایمان لائیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے تابعداری کی ہے ظاہری. کیونکہ آمنا یعنی مومن کا جو تعلق ہے، مومن کی جو کوالٹی ہے، وہ اللہ جانتے ہیں. اور رسول اللہ کے دور میں اللہ تعالیٰ اسے وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون صرف مسلمان ہے، جو صرف زبان سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس حدیث کی وضاحت میں حدیث نمبر 27، حدثنا ابو الیمان، بیان کیا ہم سے ابو الیمان نے، قال، کہا، اخبرنا شعیب، خبر دی ہم کو شعیب نے، عن الزہری، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں، اخبرنی، خبر دی مجھ کو، عامر بن سعد بن ابی وقاص، عامر بن سعد بن ابی وقاص نے، ان سعد رضی اللہ عنہ، وہ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آتا، دیا، یعنی عطا کیا، راحتن، ایک گروہ کو، کیا دیا؟ مال دیا. وسعد، اور سعد رضی اللہ عنہ، جالسن، بیٹھے ہوئے تھے. فترکا، تو آپ نے چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلن، ایک شخص کو، ہوا وہ، آجبہم، زیادہ پسند تھا ان سب میں سے ان کو، الیہ، میری طرف. یعنی حضرت سعد کہتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب تھا، یعنی وہ زیادہ ڈیزرونگ تھا، اور ان کے متعلق زیادہ ان کو محبت تھی، زیادہ جانتے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں دے دیں رسول اللہ، تو انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. اب ان کے دل میں تھوڑا سارا وہ ہوا کہ کھٹکا لگا انہیں کہ رسول اللہ نے انہیں کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ انہیں تو میں پرسنلی جانتا ہوں، انہیں دینا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے، تو پھر یہ رسول اللہ سے کوشچن کر لیتے ہیں، مال کا کیا ہے آپ کو، ان فلان فلان کے بارے میں، یعنی آپ نے فلان شخص کو کیوں چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوچھتے ہیں اللہ رسول اللہ سے، فواللہ پس اللہ کی قسم، انی بے شک میں لأراہ میں دیکھتا ہوں اس کو مؤمنا مومن، یہ کہہ رہے ہیں یعنی میں اس کو مومن پاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مومن سمجھتا ہوں، فقالا تو آپ نے اس پہ فرمایا، او مسلمن کہ وہ مسلمان ہے یا وہ مسلمان ہے، فسکت تو میں چپ ہو گیا، قلیلاً تھوڑی دیر، ثم غلبنی پھر غالب آ گئی مجھ کو، ماں جو عالم میں جانتا ہوں، من ہوں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس شخص کے بارے میں، فعدت لمقالتی پھر میں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، فقلت پھر میں نے کہا، ما لک عن فلان آپ کو کیا ہے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے اس فلاں شخص کو، فواللہ پس قسم اللہ کی، انی بے شک میں لأراہ میں سمجھتا ہوں اس کو مؤمنا مومن، فقال تو آپ نے کہا، او مسلم یا مسلم، ٹھیک ہے، یہ جب بھی مومن کہہ رہے تھے تو رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان، فسکت تو قلیلا پھر میں چپ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، ثم غلبنی پھر مجھ پر غالب آ گئی، ماں جو عالم ہوں میں جانتا ہوں، منہ اس شخص کے بارے میں، فعدت لمقالتی پھر میں نے اپنی بات دہرائی، فعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی، ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا سعد اے سعد، انی بے شک میں لأعطی میں البتہ میں دینے والا ہوں، الرجل یعنی دیتا ہوں ایک شخص کو، وغیرہ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے، احب میں میرے نزدیک یعنی میں زیادہ پسند کرتا ہوں، علیہ مجھے میں من ہوں اس کے بارے میں، یعنی میں جو ہوں اس کو زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک وہ شخص، من ہوں اس سے یعنی جس کو رسول اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، خشیتا ڈر کی وجہ سے، ان کے یکبہ ڈھکیل دے، اللہ اللہ فی النار اس کو آگ میں، ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا رسول اللہ کا کہ تم جنہیں کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں زیادہ پسند ہے وہ شخص، تو میرے نزدیک بھی وہ شخص پسندیدہ ہے، بالکل ڈیزرونگ ہے، بہت اچھا ہے، میں جانتا ہوں اسے اچھا ہے، لیکن جس کو میں نے دیا ہے ان کو میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ کمزور ایمان والے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی کمزوری ایمان کی غالب آ جائے اور وہ ایمان پر اسلام پہ چلنا چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس وجہ سے ان کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے ان کی، اس لیے اللہ رسول اللہ ان کی مال کے ذریعے مدد کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ وَقِيعٍ الزُّهْرِيِّ یعنی زہری، اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بتیجے نے بھی زہری سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ایک پوائنٹ ہے، جو ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، کہ ہر مسلمان کے دو احوال ہیں، ایک کا تعلق باطن سے ہے اور دوسرا کا ظاہر سے، ایمان یہ باطنی امر ہے جس کا واقعی علم اللہ کے سوا اور کو نہیں ہو سکتا، وہی کسی کو بتا دے تو دوسری بات ہے، البتہ کسی کے ظاہری احوال کو دیکھ کر کہ وہ متشرع ہے، نماز روزے کا پابند ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مومن کا لقب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ہاں ہم مسلمان یعنی فرمانبردار اسے ضرور کہہ سکتے ہیں جس کو ہم نے پرسنلی جانا ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں کو کہہ رہے تھے کہ مومن ہے تو رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ مومن کیا مسلمان، کہ مطلب تم کیا جانتے ہو نا اس کے اندر کے حال، کہ اس نے اسلام جو ہے کس لیے قبول کیا ہے، اس کی ابھی آیت آئی تھی نا کہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم آمنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ٹوکتے ہیں انہیں کہ تم آمنا نہیں کہو، تم اسلمنا کہو، کہ تمہیں ڈر تھا، خوف تھا، قتل کہیں نہیں کر جاؤ، تم نے اس وجہ سے، ڈر کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا، تو تم اسلمنا کہو کہ ہم نے اس ٹائم پر سرنڈر کر دیا، آمنا کون ہوتا ہے، آمنا وہ جن کا حال اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، یعنی مومن ہے وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی کو بتا دیتے ہیں، اب وہ تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو جو ہمیں پتا ہے رسول اللہ کے اکارڈنگ یا رسول اللہ کے تھرو کی مومن ہے تو ان کو مومن کہیں گے ہم، ادروائز ان کے علاوہ ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، تو عمل کا پوائنٹ مجھے یہی یاد لگ رہا تھا کہ ایک تو اسلام ظاہری عمل ہو گیا ہمارا، تو ہم کسی کو مسلم کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ایمان باطنی عمل ہو گیا جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور ایک اور اس کے اندر نا ایک اور پوائنٹ تھا وہ یہ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ
مطلب بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دے رہے ہیں جو رسول اللہ کو پسند ہے اور رسول اللہ کو جانتے ہیں کہ وہ نہیں پلٹے گا، ٹھیک ہے، وہ مضبوط ہیں۔ تو اسی طرح نا ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ گھر میں جب والدین کسی بچے کو زیادہ توجہ یا کچھ زیادہ ہی فیور کر دیتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے، تو بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کے کہ مجھے نہیں کر رہے ہیں فیور تو اس کا مطلب مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں یا مجھے ستیلا سمجھتے ہیں، یا مطلب بدگمانی کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمیں ایک طریقہ رسول اللہ کے اکارڈنگ بھی دکھ گیا کہ وہ وجہ بس یہ ہوتی ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جس کے وہ نخرے نہیں اٹھا رہے ہیں وہ اسٹرانگ ہے، وہ ان کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ وہ بات جان رہے ہوتے ہیں، اور جن کے وہ نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو اگر نہیں پیمپرنگ اس کی نہیں کی تو یہ بھٹک سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری روش پہ جا سکتا ہے، تو اس کو زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے، یہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، سوسائڈ اٹمپٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جس کو نہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کو پیار نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کو پیار کیا جا رہا ہے لیکن کیوں ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا پتا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں اور بھی اس حدیث کو کہیں اور بھی ہم ادھر ادھر دیکھ کر کے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔